من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. عزیز طلبہ و طالبات، لسان القرآن یعنی قرآن کی زبان، اس پیریڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے سورۃ القمر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور یہ آیت سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ دہرائی ہے. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے یقیناً آپ سب کے علم میں پہلے سے ہوگا، لیکن ہم ذرا اس ترجمے کو دہرا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ یہ میں نے ایک ترجمہ کیا ہے، اس کا ذکر کا ترجمہ میں نے نصیحت کے حوالے سے کیا، اور ذکر کے ایک معنی ہمیں ملتے ہیں یاد کرنا. اگر اس معنی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا؟ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس بات کا ثبوت موجود ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر ایک بوڑھے کافی عمر کے شخص کو یہ قرآن جو ہے یہ زبانی یاد ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو حرف بہ حرف یاد کیا جا سکے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو یہ بالکل برحق ہے. اب میں دوسرے معنی کے حوالے سے ذرا آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا کہ جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی بہت آسان ہے، لیکن قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے اسی وقت آسان ہوگا جب اس کی زبان بھی آسان ہوگی. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان جو ہے وہ قرآن کی زبان نہیں ہے، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ قرآن مجید کی زبان جو ہے وہ عربی ہے. تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو مسلمان پائے جاتے ہیں ان میں سے اکثر مسلمانوں کی زبان عربی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ بات اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اس کی زبان بھی آسان ہو. لیکن جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں یا اس طریقہ کار کا جائزہ لیتے ہیں یا اس زبان کو سیکھنے کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم میں سے اکثر
یہی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ عربی بہت مشکل زبان ہے، لیکن یقین مانیے عربی بہت آسان زبان ہے۔ اب اسے مشکل کیوں بنایا گیا یا یہ مشکل کیسے لگتی ہے، ان سب باتوں کو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور پہ ہم اردو بولنے والوں کے لیے تو عربی سیکھنا انتہائی آسان ہے، اس لیے کہ کل محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہماری اس بولی جانے والی زبان اردو میں تقریباً 70 سے 80% الفاظ عربی کے، اس لیے ہمارے لیے یعنی اردو بولنے والوں کے لیے عربی سیکھنا انتہائی آسان ہے۔ بس ایک زبان سے جب لفظ دوسری زبان میں جاتے ہیں تو ان الفاظ میں جو تغیر پیدا ہوتا ہے، جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر ہم ان تبدیلیوں کو سمجھ لیں تو یقین مانیے آپ کے لیے عربی بہت آسان ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر یہ جو عربی ہے، قرآن کی زبان ہے، یہ اردو میں سکھاؤں، اس لیے کہ مجھے انگریزی بھی اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب اسے اردو میں بولا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر عربی سیکھیں گے اور اس زبان یعنی اپنی بولی جانے والی زبان اردو کی مدد لیں گے، اور اس کلاس میں ہم جو طریقہ کار اختیار کریں گے وہ زبان سیکھنے کے حوالے سے جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ جو ہم اختیار کریں گے وہ یہ ہوگا کہ زبان کی مدد سے، اور ہماری سیکھی ہوئی زبان اردو ہماری اپنی زبان ہے، اور ہمارا کہنا ہے کہ ہمیں بچپن سے پڑھ رہے ہیں تو اب تک انگریزی بھی آ گئی ہے، تو ان دونوں زبانوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی عربی زبان کے قواعد سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ جو کل ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے آپ کے ساتھ صرف اور نحو کی، ان مشکل ٹرمینالوجی کو ایک طرف کرتے ہوئے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو آسان طریقے سے عربی سکھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ آپ اس کلاس سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ کے کورس ڈیزائن کیا گیا ہے پورا یہ 4 ماہ کا، اس میں عربی کے حوالے سے جو ہیڈنگ میں پڑھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ عربی گرامر برائے قرآن فہمی۔ تو اسکوپ ہمارا عربی سیکھ کر قرآن کو سمجھنا ہے، ہمارا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم نے عربی سیکھ کے تو اس کے بعد عربی بولنی ہے اور ہم نے معاش کے لیے یا تعلیم کے لیے یا اور کسی سلسلے میں کسی عرب ملک میں جانا ہے اور ہم اس کلاس میں اس لیے شرکت کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کلاس میں آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے ضروری عربی سکھائی جائے گی۔ اب کیا کام آپ کریں گے جس سے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ چند باتیں اگر ہم نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ پہلی بات یہ کہ اس کلاس میں، ویسے تو ہر کلاس کے لیے رولز لاگو ہیں لیکن خاص طور پہ اس کلاس کے لیے چھٹی ناممکن۔ ایک چھٹی تو بہت دور کی بات ہے، اگر آپ 5-10 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ بڑی خوبصورت زبان ہے، بڑی لنکڈ لینگویج ہے، تمام لنکس آپ کے اگر پورے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ زبان آپ کو ایسے سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ کا ایک بھی لنک مس ہے یا کلیئر نہیں ہے آپ کو پرابلم پیش آئے گی، اس پرابلم کی وجہ سے جو مشکل آپ کو پیش آ رہی ہے اس سے بددلی آپ کے اندر پیدا ہوگی اور آپ یہی رزلٹ لے کے نکلیں گے کہ واقعی عربی بہت مشکل زبان۔ تو ریگولیرٹی، پنکچویلٹی، اور پھر جو آپ کو یہاں پر بک دی جائے گی اس بک کے حوالے سے ایک اہم بات، عام طور پہ کلاسز میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہم نے پڑھ لیا، اب اگلا سبق جو ہے عام طور پہ اسٹوڈنٹس کی بھی عادت ہوتی ہے کہ اگلا سبق پڑھ کر آتے ہیں،
تو آپ کو قطعاً اگلا سبق پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ صرف وہی پڑھیں گے اس کتاب میں سے جو آپ نے یہاں پر پڑھ لیا ہے, اس کو آپ اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کو میں ٹپس دے رہا ہوں اس کلاس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے. تو اگر آپ اس میں سے کچھ مس کریں گے تو آپ اس سے یقیناً پھر بھی فائدہ اٹھائیں گے, لیکن وہ جو بھرپور کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے وہ مس کر بیٹھیں گے. اور پھر سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن یہاں آپ بیٹھیں گے ایک طالب علم کی حیثیت سے. آپ کو جو کچھ معلوم ہے آپ یہ سمجھ کر بیٹھیں گے کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم. اپنے ذہن کو بالکل صاف کر کے آپ کے جو بھی کانسیپٹس بنے ہوئے ہیں عربی رولز کے حوالے سے, ان کو آپ نے پہلے بالکل صاف کرنا ہے. پھر میں آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا. اور آپ کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے ان کے لیے آپ انتظار کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا. بس تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا, آپ کو جلدی نہیں کرنی پڑے گی, جلدی نہیں کرنی ہوگی, اس لیے کہ یہاں پر کھڑے ہو کے مجھے معلوم ہے کہ کس سوال کا جواب جو ہے وہ کس وقت دینا ہے. ہاں, جو آگے کے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں. جو ٹاپک کے حوالے سے سوالات چل رہے ہیں, جو آپ کے ذہن میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں. تو یہ چند گزارشات تھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ان پر عمل کریں گے تو یقین مانیے آپ اس کورس کو انتہائی مفید پائیں گے. اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کورس کو آسان کرے, اسے مشکل نہ بنائے اور اسے خیریت کے ساتھ مکمل کرے. لہٰذا آپ کی جو کتاب ہے لسان القرآن کے نام سے, اس میں بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا وہاں سے یاد کریں گے. میں دعا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ربی یسر, اے میرے رب آسانی فرما, ولا تعسر, اور مشکل نہ فرما, وتمم بالخیر, اور خیر کے ساتھ خیریت کے ساتھ مکمل فرما. اس دعا کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم روز پہلے آ کر پڑھا کریں گے, اور میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ میں سے جو کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ مطلب ڈیلی چینج ہو اور مختلف اسٹوڈنٹس جو ہیں اس دعا کو پڑھیں, تاکہ دعا بھی ہمیں یاد ہو جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اس دعا کی برکتیں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, کیونکہ آسانی اور مشکل یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہیں. اور قرآن مجید کی وہ آیت بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ ان مع العسر یسرا, یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو کبھی آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی یہاں پر آنے کی, یہاں پر بیٹھنے کی, یہاں پر سمجھنے کی, اور کبھی کبھی آپ کے لیے یہاں پر آنا بہت مشکل ہوگا اور یہاں پر کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ ساتھ ساتھ چلے گا, لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو اب دعا کے ساتھ ہم باقاعدہ اپنے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں. عربی زبان, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم اردو بولنے والوں کے لیے بہت آسان ہے, تو بہت ساری باتیں پہلے سے آپ کے علم میں ہیں, وہ ہم پہلے چند باتیں یہاں پر اکٹھی کریں گے, پھر اس میں آہستہ آہستہ تدریجاً جو ہے اضافہ کرتے چلیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کورس کو آسان کرتے چلیں گے. تو عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف الہجا کو حاصل ہے. حروف الہجا جنہیں آپ اردو میں حروف تہجی اور انگریزی میں الفابیٹ کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک, اب ظاہر بات ہے ہر زبان میں کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے, جن کی مدد سے الفاظ جو ہیں وہ بنتے ہیں. تو عربی میں انہیں حروف الہجا کہتے ہیں. تو وہ حروف الہجا میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ رہا ہوں, اور پھر میں آپ میں سے کسی سے درخواست کروں گا کہ وہ ان حروف کو پڑھ کر سنائے.
حروف الہجا میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے ہیں اور ہم سب الحمدللہ ان تمام حروف سے پوری طرح واقف ہیں، کیونکہ یہ تمام حروف ہماری بولی جانے والی زبان اردو جو ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں اور ہم انہیں پڑھتے آئے ہیں۔ اچھا، اب پہلی بات یہ کہ یہ جو حروف میں نے لکھے ہیں آپ کو ایک خاص ترتیب میں نظر آ رہے ہیں، اور وہ خاص ترتیب یہ ہے کہ کل کتنی لائنز میں نے روز میں نے انہیں لکھا ہے 4، اور ہر لائن میں یا رو میں کتنے حروف ہیں 7۔ لہٰذا اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں ان حروف کی تعداد جو ہے وہ پتہ چل گئی۔ تو حروف الہجا کی تعداد عربی زبان میں کتنی ہے 28۔ تو یہاں جو آپ کے سامنے حروف لکھے ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے۔ اب ظاہر بات ہے، دیکھیں الفابیٹ انگریزی میں کتنے ہیں 26، اردو میں حروف تہجی کتنے ہیں؟ ہاں دیکھیں انگریزی میں کوئی اختلاف نہیں، اردو میں جو ہماری اپنی زبان ہے ہمیں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کتنے 31 کے 37 یا 38 یا 52 یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں، آپ چیک کر کے بتائیے گا۔ بہرحال عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف الہجا جو ہیں وہ کتنے ہیں 28۔ اچھا، اب ان حروف کی عربی میں اپنی پروننسیشن ہے۔ اردو میں ہم انہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ الف بے تے سے جیم ہے خے، ایسے ہی ہے نا، لیکن عربی میں آپ انہیں ایسے نہیں پڑھتے۔ عربی میں انہیں آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ میں سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ذرا ان حروف کو پڑھ دیں۔ جی آپ ہاں جی، آپ میں سے کسی کو ان کے پڑھنے سے اختلاف ہو؟ جی جی ندیم صاحب، صرف 2 حروف میں اختلاف ہے، باقی ٹھیک ہے پڑھے انہوں نے؟ اور کوئی ابھی بھی اختلاف کی گنجائش ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں نے لکھے وہ اسی طرح ہا کو پہلے لکھا ہے۔ تو پہلی بات یہ اس لیے خاص طور پہ اس لیے لکھا ہے کہ ہم نے ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہے انشاءاللہ عربی زبان کی، تو عربی زبان میں جو آپ کو الفابیٹیکلی ورڈز ملیں گے اس میں ہا پہلے ہوگا اور واؤ کے بعد یا ہوگا، اس لیے میں نے وہی ترتیب سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کے لیے جو ہے پریشانی نہ ہو، ورنہ واؤ پہلے آتا ہے ہمارے اور ہا اس کے بعد آتا ہے، پھر یا آتا ہے۔ ہاں جی، یہ جو ہے سامنے ان کی پروننسیشن آئی ہے بالکل ٹھیک آئی ہے۔ اب میں سب کے لیے ایک آسان سا اصول بتا دیتا ہوں، اس اصول کو آپ اگر سامنے رکھیں گے تو آپ میں سے سب ان حروف کو صحیح پروناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اصول یہ ہے ردیم صاحب کہ ان حروف کو اردو میں ہم جو پڑھتے ہیں تو اردو پڑھنے میں ہمارے وہ حروف جو اے ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں، اے، کون کون سے حروف اے ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں؟ ذرا پہلی لائن میں دیکھیں، الف بے تے سے جیم ہے خے، ٹھیک؟ ان پہلی لائن میں کتنے حروف جو ہیں وہ اے ساؤنڈ پہ ختم ہو رہے ہیں؟ 5۔ ایک الف نہیں ختم ہو رہا اور ایک جیم نہیں ختم ہو رہا، لہذا جو حروف اردو پڑھنے میں اے ساؤنڈ پر ختم ہوں گے آپ نے ان حروف کو عربی میں آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے، سمپل سا رول، ٹھیک ہو گیا؟ اردو پڑھنے میں جو حروف آپ کے اے ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں ان حروف کو آپ نے آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے، لہذا الف ناٹ آ، الف با بے با تے تا سے سا جیم ہے ہا خے خا دال
ذال رے را زے زا سین شین صاد واد توئے تا زوئے زا عین غین فے فا قاف کاف لام میم نون ہے ہا واو یہ یا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو اب آپ کے لیے ساری زندگی کا مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ جی کون سے حرف کو کیسے پڑھنا ہے، ورنہ یاد رکھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہم نے اس لیے نہیں پڑھا ہے کہ اب جب ہم الفاظ بنائیں گے تو ان الفاظ میں جو حروف استعمال ہوں گے ان حروف کو ہم نے اسی طرح پروناؤنس کرنا ہے. اب ہم عربی لفظ میں جب بے آئے گا تو ہم اسے بے نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے؟ با. فے آئے گا تو ہم اس کو فا بولیں گے. یہ اس لیے ضروری ہے. کلیئر ہوگی؟ تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف جو ہیں حروف الہجا، ان کی تعداد آپ کے سامنے آ گئی ہے 28. ان حروف کی تعداد میں ایک اختلاف ہے. وہ اختلاف ایک حرف کی وجہ سے ہے اور وہ ایک بڑا اہم حرف ہے جو آپ کو ان حروف میں نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو قرآن مجید میں وہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ حمزہ ہے. یعنی حمزہ میں نے اس لسٹ میں شامل نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک بات اور سمجھنی پڑے گی، اور وہ بات ہے حرکات کی. عربی زبان میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہیں حرکات، اور بنیادی حرکات 3 ہیں. ان سے آپ واقف ہیں: زبر، زیر، پیش. یہ 3 بنیادی حرکات ہیں. ایک اور علامت آپ کو عام ملے گی، ویسے تو اور بھی علامات ہیں لیکن ایک علامت اور ملے گی آپ کو، وہ ہے یہ والی علامت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جزم. ٹھیک ہے، سکون کی علامت، جزم کی علامت. اچھا، اب یہ علامت بورڈ پر لکھتے ہوئے یا آپ اپنی جب کاپیز پہ لکھیں گے تو جلدی میں لکھنے کی وجہ سے اس پیش کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہونے کے چانسز ہیں. لہٰذا ہم اپنے اس کلاس اس علامت سکون کے لیے جو سمبل یوز کریں گے وہ یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا. ٹھیک، اس کے لیے ایک دائرہ بھی عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. مختلف علامات ہیں لیکن ہم اس کے لیے اپنی اس کلاس میں اس کو یوز کریں گے. تو زیر زبر پیش اور یہ علامت سکون. اب حمزہ اس میں شامل کیوں نہیں ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ دراصل ایک ہی حرف ہے. الف اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی، الف ایک الگ سے حرف ہے اور حمزہ الگ سے حرف ہے. جو تو الف اور حمزہ کو الگ حروف مانتے ہیں ان کے نزدیک پھر تعداد جو ہے حروف الہجا کی وہ 29 ہو جائے گی. جو کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہیں ان کے نزدیک تعداد جو ہے وہ 28 رہے گی. تو الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ وہ جو یہ کرتے ہیں کہ وہ دو حروف ایک ہی ہیں لیکن پھر فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ الف جو ہے وہ بغیر کسی حرکت یا علامت سکون کے ہے، لیکن اگر الف پر کوئی علامت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو اب آپ اس کو الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے. تو آج آپ کو جو دوسری چیز پتہ چلی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے ساتھ میں بہت کچھ سیکھیں گے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے. تو ایک تو آپ کو دیکھیں وہ اے آ کلیئر ہو گیا الحمدللہ. دوسری آپ کو پتہ چلنے لگی ہے بات الف اور حمزہ کا فرق. اب آپ اس آیت کو سامنے رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو پہلا لفظ تھا اقرا. اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس لفظ میں الف کہاں ہے؟ اقرا میں اس لفظ میں الف ہے؟ یہ پہلا کیا ہے؟ حمزہ. میں اسے حمزہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس الف پر حرکت آ گئی. اور جو آخر میں الف آ رہا ہے اسے میں حمزہ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر
علامت سکون آ گئی. لہٰذا اس لفظ میں کوئی الف نہیں ہے, دونوں جگہ پر جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے وہ اصل میں حمزہ ہے. لیکن انسان اس لفظ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ الف کون سا ہے اور حمزہ کون سا ہے؟ پہلا والا آپ کا حمزہ ہے اور یہ جو سین کے بعد والا ہے یہ آپ کا الف ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو الحمدللہ الف اور حمزہ کا فرق بھی ہمیں پتہ چل گیا. جب بھی آپ قرآن مجید میں کسی الف پر کوئی حرکت دیکھ لیں یا علامت سکون دیکھ لیں تو آپ اسے اب الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے, اور بغیر کسی حرکت اور علامت سکون کے وہ الف جو ہے وہ واقعی الف کہلائے گا. تو دو باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئیں. اب ٹائم چونکہ ہمارے پاس کلاس میں بہت تھوڑا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی سبق کو آگے لے کے چلیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ شوق اور جوش عطا فرمائے. دعا پر اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.